بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 24۔ لیکچر نمبر 24 میں ہم لوگ کر رہے ہیں جوش ملی آبادی کا تعارف، جنہوں نے نظم کسان لکھی۔ اب اس کے تعارف میں کیا ہے جی، پڑھتے ہیں، جو باتیں اہم ہیں ان کو انڈر لائن کرتے ہیں، نمبرنگ کرتے ہیں۔ جوش ملی آبادی لکھنؤ میں پیدا ہوئے، جہاں لکھنؤ لکھا ہے نمبر 1 کر دیں۔ پورا نام شبیر حسن خان، جہاں شبیر حسن خان لکھا ہے نمبر 2 کر دیں۔ اور جوش تخلص تھا، جہاں جوش لکھا ہے نمبر 3 کر دیں۔ کلمی نام جوش ملی آبادی اختیار کیے، جہاں جوش ملی آبادی لکھا ہوا ہے نمبر 4 کر دیں۔ ان کے خاندان میں علم و ادب کی روایت موجود تھی، ان کے دادا بھی شاعر تھے۔ جوش نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی حاصل کی۔ ان کا گھرانہ مالی طور پر آسودہ تھا۔ سینٹ پیٹرک کالج آگرہ اور علی گڑھ کالج میں زیر تعلیم رہے، مگر سینئر کیمبرج سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اوائل میں رابندر ناتھ ٹیگور سے متاثر ہوئے۔ رابندر ناتھ ٹیگور جہاں لکھا ہے نمبر 5 کر دیں۔ اسی لیے ان کی شاعری میں ٹیگور کے ساتھ ملتے ہیں۔ 1924 میں جہاں 1924 لکھا ہوا ہے نمبر 6 کر دیں۔ حیدرآباد دکن جا کر عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ سے وابستہ ہوئے اور تقریباً 13 سال وہاں ملازمت کی۔ بعد ازاں متعدد ادبی رسالوں کے مدیر یعنی رائٹر رہے۔ جوش نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ 1957 میں پاکستان چلے ہیں، جہاں 1956 لکھا ہے نمبر 7 کر دیں۔ اور ترقی اردو بورڈ کراچی سے منسلک ہوئے۔ عمر کا آخری زمانہ اسلام آباد میں گزارا۔ جوش زبان و بیان پر ماہرانہ دسترس رکھتے تھے، الفاظ کی دست پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ رومانوی شاعری ان کا امتیاز تھا، انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو نمبر 8 کر دیں، انڈر لائن کر دیں، ہو سکتا ہے یہ شارٹ کویسچن بن جائے۔ اردو کی مقبول ترین صنف سخن غزل سے ان کی دلچسپی نہ تھی، بلکہ ان کا شمار غزل کے مخالفین میں ہوتا ہے۔ وہ نظم کے شاعر تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب 1929 میں شائع ہوا، جہاں 1929 لکھا ہوا نمبر 2 کر دیں۔ دیگر مجموعوں میں شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، سنبل و سلاست، جذبات فطرت، سرود و خروج، شاعر کی راتیں وغیرہ شامل ہیں۔ جوش کی خود نوش یادوں کی بارات ان کی مخصوص اسلوب نثر کا نمونہ ہے۔ بیٹا یہ ہو گیا اس کا تعارف۔ اب ہم چلیں گے اس کی ریڈنگ کی طرف، اور جو میننگ ہے ان کو آپ نے لکھنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے جی۔ دیکھیے جی، ورڈز میننگ لکھنے ہیں۔ جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموش، غروب آفتاب۔ جھٹ پٹے غروب آفتاب کا وقت، شفق سرخی، اضطراب بے قراری، کھیتیاں میدان خاموش، غروب آفتاب۔ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ سما منظر، قوی مضبوط، کاشتکار کسان، ارتقاء ترقی، پیشوا امام، تہذیب رہن سہن۔ جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ شاہد، گواہ، ماہ، چاند، مہر عالم تاب سورج، نور نگاہ، نگاہ کا اجالا۔ لہر کھاتا ہے رگ خشاش میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیلے رنگ بو۔ رگ خاشاک کوڑا کرکٹ، آنچ گرمی، سیلے رنگ و بو، رنگ اور خوشبو کا سیلاب۔ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ افلاک آسمان، نبض خاک مٹی کی نبض۔ سرنگو رہتی ہیں جس سے قوت تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ سرنگو، سر کو جھکانا، تخریبی قوت بربادی، جس کے بوتے طاقت پر، کمر تہذیب شائستگی، تہذیب شائستگی۔ جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار۔ صلابت سختی، مضبوطی، نزاکت نازکی، نرمی، مدار انحصار، کسبل طاقت، اکڑنا غرور کرنا، شہر یار بادشاہ۔ دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ جھلسے ہوئے، جلے ہوئے، مشقت محنت، رواں جاری۔
اب ہم چلیں گے بیٹا اس کے آنسرس کویسچن کی طرف. آپ نے آنسرس کویسچن میں آپ کو بتائے دیتا ہوں لیکن آپ نے لکھنے نہیں ہیں, آن نوٹس لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے سوال جواب کیا ہیں سنیے. نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کو خراج تحسین پیش کیا ہے؟ نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کسان کو کوی, انسان, ارتقاء کا پیشوا اور تہذیب کا پروردگار کہہ کر خراج تحسین پیش کیا. دوسرا سوال اس کا, جلوہ قدرت کا شاعر سے کون مراد ہے؟ جلوہ قدرت کے شاعر سے مراد کسان ہے, کیونکہ کسان دن رات محنت و مشقت کے ذریعے تمام قدرتی نظاروں کا مشاہدہ کرتا ہے. سوال نمبر 3 ہے جی, نبض خاک پر انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ نبض خاک پہ انگلیاں رہنے سے مراد کہ کسان اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ مٹی کرتا ہے. موسموں کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہوئے کسان اپنی تمام تر جسمانی کوششوں کے ساتھ دھرتی کو گل و گلزار میں تبدیل کر دیتا ہے. شاعر نے کسان کے گھر لوٹنے کی جو تصویر کشی کی ہے اسے 2 سطروں میں بیان کیجیے. شاعر بیان کرتے ہیں کہ جب شام ہوتی ہے, غروب آفتاب کی سرخی آسمان پر پھیل جاتی ہے تو اس وقت تمام کھیتیاں اور میدان ویران ہو جاتے ہیں اور کسان دھوپ سے جھلسے ہوئے چہرے پر مشقت کے نشان لیے ہوئے کھیتوں سے منہ پھیر کر گھر کی جانب رواں دواں ہوتا ہے. شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ شاعر نے کسان کو ارتقاء کا پیشوا کہا ہے. کون سی قوتیں کسان سے سرنگوں رہتی ہیں؟ تخریب کی قوتیں کسان سے سرنگوں رہتی ہیں. یعنی کسان ہمیشہ منفی سرگرمیوں سے دور رہتا ہے, انسانوں کے بھلے اور فلاح کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے. کھیت سے منہ پھیر کر کسان کہاں جاتا ہے؟ کھیت سے منہ پھیر کر کسان اپنے گھر جاتا ہے. آگے ہے جی, نظم کے آخری شعر میں کن 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ دھوپ, رخ, کھیت, خون اور گھر. بیٹا یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کے شارٹ کویسچن. اس کا ایک اور شارٹ کویسچن بن کر آتا ہے, نیو بک میں ہے آئی تھنک, وہ ہے جوش نے کسان کی جو صفات بیان کی ان کی فہرست بیان کیجیے. درج ذیل صفات بیان کی گئی ہیں. کوی, انسان, ارتقاء کا پیشوا, تہذیب کا پروردگار, جلوہ قدرت کا شاعر, حسن فطرت کا گواہ, ماہ کا دن. یہ سوال بیٹا نیو بک میں ہے. اب ہم چلیں گے اس کی بقیہ ایکسرسائز کی طرف. اس کے شارٹ کویسچن آپ نے بک پر نہیں لکھنے, بک پہ آپ نے لکھ دینا ہے آن نوٹس. کیا لکھ دینا بیٹا آپ نے؟ آن نوٹس. اب ہم چلیں گے اس کی بقیہ ایکسرسائز کی طرف. اس کی بقیہ ایکسرسائز میں ہمیں وہ کہتا ہے کہ سوال نمبر ہے 2, نظم کسان کا متن ذہن میں رکھ کر درست جواب کے گرد نشان لگائیں. پہلا سوال ہے, نظم کا ابتدائی منظر ہے شام کا, صبح کا, جھٹ پٹے کا, رات کا, جھٹ پٹے کا. اسے ٹک کر دیں. اگلا سوال ہے, کسان کی انگلیاں دن کے وقت رہتی ہیں خاک کی نبض پر. جہاں خاک کی نبض لکھا ہوا ہے, خاک کی نبض پر اسے ٹک کر دیں. اگلا سوال ہے جی, کسان قدرت کے جلوے کا ہے شاہد. کسان کھیت سے رخ پھیر کر کہاں جاتا ہے؟ گھر میں. نظم کسان کس شاعر کی تخلیق ہے؟ جوش ملی آبادی. یہ نظم جوش کے کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ شعلہ و شبنم. شاعر نے تہذیب کا پروردگار کسے کہا ہے؟ کسان. بیٹا جی یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کے ایم سی کیوز. اب ہم چلیں گے اس کی فل ان دا بلینکس کی طرف. سوال نمبر بنتا ہے ہمارے پاس بیٹا 3. سوال نمبر 3 میں ہے جی, کسان کا متن ذہن میں رکھ کر درست الفاظ کے ذریعے مصرع مکمل کیجیے. جلوہ قدرت کا شاہد, حسن فطرت کا گواہ, دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر خاک, جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی تہذیب, جس کے قصبے پر کرتا ہے غرور شہر یار غرور, دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان رخ. جوش نے کسان کی جو خوبیاں بیان کی ان کی فہرست بیان کیجیے. میں آپ کو پہلے اس سوال کا جواب بتا چکا ہوں. سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے, مذکر مؤنث سلیکٹ کریں. سوال نمبر 5 ہمارے پاس نہیں ہے, 10th میں مذکر مؤنث نہیں ہوتے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 ہے جی, جملوں میں استعمال کرنا نہیں بیٹا, جملوں میں استعمال 10th میں نہیں ہوتا. آخری سوال ہے, درج ذیل الفاظ کے جوڑوں میں صوتی مشابہت ہے لیکن ہر جوڑے کے لفظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں. ہر لفظ کے الگ الگ معنی لکھیے. علم دکھ,
علم جھنڈا، باز کئی باز پرندہ، پارا ٹکڑا پارا دھات، روزہ دین اسلام کا تیسرا رکن، روزہ مزار، کاش ٹکڑا کاش افسوس کا کلمہ۔ بیٹا آپ نے اس کو واٹس اپ کرنا ہے۔ میرا واٹس اپ نمبر کیا ہے؟ 0300 338 1283 بیٹا۔ انشاءاللہ اگلی ایکسرسائز کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔